سبحان اللہ عما یشرکون صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور وزیر صحت خواجہ عمران نذیر صاحب، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی گوجرانوالا، سیکرٹری ہیلتھ علی جان صاحب، اور دیگر میڈیا کے ہمارے ساتھی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پر جو کاموں کی میں جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، تحصیل ڈسٹرکٹ نہیں تحصیل، میں اس کے معائنے پہ آیا ہوں۔ یہ ہمارا جو آج سے 3 سال پہلے ہم نے پنجاب کے تمام جو ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کو مکمل طور پر اس کو تعمیر نو اور وہاں پر نئے شعبہ جات کا قیام، اس کے ساتھ ساتھ تحصیل ہیڈ کوارٹر یعنی یہاں تک بھی اس لیول پر ہم نے اس تعمیر نو کا پروگرام بنایا تھا۔ اور یہ کاموں کی کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ان پنجاب کے 100 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں میں شامل ہے جس کی تعمیر نو کا پروگرام بنایا تھا۔ اور پہلا فیز 100 میں سے 15 تحصیل ہیڈ کوارٹرز اور پنجاب بھر کے 26 ڈسٹرکٹ یعنی ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کی جدید ان کی مرمت اور ان میں شعبہ جات نئے اور بلڈنگز کو، فیمیل وارڈز کو، میل وارڈز کو، پیتھولوجی لیب، فلٹر کلینکس، سی ٹی اسکینس، ان سے تمام ان انٹرونشن کو ہم نے پورے پنجاب میں اس کو متعارف کروایا۔ اور 100 جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں پہلے فیز میں 15 میں یہ کاموں کی کا یہ ہسپتال شامل ہے، جس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مرمت، اس کی توسیع اور اس کے جو نئے شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آج میں نے اس کا معائنہ کیا اور الحمدللہ یہاں پہ میں نے جو آؤٹ پیشنٹ وارڈ دیکھی ہے باہر ابھی، اس کے بعد فار ایمرجنسی، اس کے بعد میں ہسپتال کا میں نے معائنہ کیا اور کافی جو مرمت کا کام ہو چکا ہے اور کچھ ہو رہا ہے۔ فیمیل وارڈز، میل وارڈز، ادویات اسٹوریج اور یہ سارے جو شعبہ جات ہیں وہاں پر الحمدللہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد یہ سارے کا سارا جو کام وہ مکمل ہو جائے گا۔ میں نے اندر مریضوں سے آج خود گفتگو کی ہے اور ان سے بات کی ہے، چاہے وہ مائیں، بیٹیاں، بزرگ، جوان، بچے، اور مجھے یک زبان سب نے فرداً کہا کہ خادم اعلیٰ یہاں پر انتظامات پہلے سے بہت بہتر ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر معاملات کافی اچھے نظر آتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں یہ یہاں پر آج اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بھر کے 100 کے 100 جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے وہ انشاءاللہ 15 کے اوپر تو کام بہت جلد مکمل ہو جائے گا، جس میں کاموں کی شامل ہے، اور باقی جو 85 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ الیکشن کے بعد خدا نے ہماری حکومت اگر بنائی تو میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارے اگلے مینڈیٹ میں اگر خدا نے ہمیں موقع دیا تو پہلے سال میں پنجاب بھر کی 100 کی 100 تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو ہم پوری طرح ہم اس کو ریپیئر کریں گے اور وہاں پر تمام یہاں پر وہ شعبہ جات قائم کریں گے جو کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم 48-50 ڈگری سی تھا،
آج بھی گرمی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ سورج سوا نیزے پہ ہے. لیکن مجھے بتائیں بزرگوں، بھائی اور بہنوں، الحمدللہ آپ روزے پہ رکھ رہے ہیں، آپ افطاری، سحری، تراویح، پنکھے چلتے ہیں مسجدوں میں، گھروں میں پکوان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. وگرنہ اس شدید گرمی میں 2012 اور 13 اور 11-10 میں جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، 20 گھنٹے بجلی جاتی تھی اور آتی نہیں تھی. آج الحمدللہ جو میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو اربوں کھربوں روپے کی لاگت سے جو بجلی کے منصوبے لگے ہیں، ہزاروں میگا واٹ چائنا کی مدد سے سی پیک کے ذریعے جو بجلی کے منصوبے لگے ہیں، آج الحمدللہ اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو نہ ہونے کے برابر، اتنی گرمی کے باوجود. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈیموں میں اس وقت پانی کم ہے. پچھلے سال اس مہینے میں جو پن بجلی پیدا ہوتی تھی، آج 2500 میگا واٹ کم پیدا ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی شہر رمضان میں اتنی شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہو، اور فیکٹریاں اور آپ کی زراعت، گھروں میں، اسپتالوں میں، اسکولوں میں بجلی آ رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وعدہ جو ہم نے قوم سے 2013 میں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم 5 سالوں میں بجلی کے اندھیرے ختم کر دیں گے، آج کاموکی کے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، وہ اندھیرے ختم ہو چکے. اور آج ان 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی ہے. اور کے پی کے میں خان صاحب نے جو رمضان شریف میں بھی الزام تراشی اور یو ٹرن مارنے سے باز نہیں آ رہے، کے پی کے میں -6 میگا واٹ بجلی پیدا کی. سندھ میں تو اللہ حافظ ہے. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ آج ہمارا 5 سال دور کا آخری دن ہے، اور آج بھی میں یہاں پر وزٹ پہ آیا ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں. آج بھی میں نے آ کے مریضوں کو ملا ہوں، دیکھا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیر خدمت تھی. ابھی یہ سفر بہت لمبا ہے، یہ مسافت بہت طویل ہے، دن رات محنت کرنی ہے. پاکستان کو ہم نے قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے، مگر مل کر محنت کرنی ہوگی. جھوٹ، الزام تراشی سے پاکستان نہیں سنورے گا. صرف اور صرف امانت اور دیانت اور محنت سے پاکستان عظیم بنے گا، اور قائد اور اقبال کے افکار کے مطابق پاکستان بنے گا انشاءاللہ. لیکن آج جو جھوٹ کی سیاست ہو رہی ہے، الزام تراشی کی، انہوں نے اپنے صوبوں میں صفر کام کیا ہے. کل بلوچستان کی اسمبلی میں قرارداد پاس کر دی کہ الیکشن جو ہے 1 مہینہ ملتوی کر دی. قوم اس التوا کو ماننے کو تیار نہیں ہے. قوم وقت پر الیکشن چاہتی ہے تاکہ یہ ہسپتال اور نئے ہسپتال جو بننے ہیں اگلے 5 سالوں میں، یونیورسٹیاں بننی ہیں، سڑکیں بننی ہیں، فلائی اوورز بننے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا ہے، وہ نئے مینڈیٹ سے وہ کام ہوگا. وگرنہ التوا سے بہت مشکلات پیدا ہوں گی. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر خواجہ عمران نذیر صاحب اور علی جان صاحب اور یہاں کے انتظامیہ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس توسیع منصوبے کے لیے وہ دن رات کام کر رہے ہیں، اور میرے دل سے ان کی عزت کی دعائیں ہیں. جی جب حکومت چلے جائے گی تو جو ہے ایسا سبق سکھائیں گے، سب یاد رکھیں گے. تو کیا اب حکومت جا رہی ہے، کیا کل سے کوئی گرما گرمی آئے گی؟ پالیسی ہے کوئی گرما گرمی نہیں. ہم نے الیکشن کی تیاری ہم نے کرنی ہے، کیمپین کرنی ہے. عوام کو اپنے ایمانداری سے بتانا ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی اور یہ خدمت کی، یہ اچھا کام کیا، یہ نہ ہو سکا. جھوٹ اور تہمت اور الزام تراشی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک عوامی خدمت کی سیاست میں. وہ ہم اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے کے جائیں گے، اور اگر عوام نے ہمیں مسلم لیگ نون کو موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی پھر اللہ کے فضل سے اگر اس زندگی رہی تو ہم پورے پاکستان کو، کراچی کو لاہور کی طرح بنائیں گے، پشاور کو لاہور کی طرح بنائیں گے، سندھ کو پنجاب کی طرح بنائیں گے، کے پی کے کو پنجاب کی طرح بنائیں گے. خان صاحب، آپ کیا یہ کہیں گے کہ میں پشاور کو یعنی لاہور کو پشاور بنا دوں گا، یا پشاور کو لاہور بنا دیں گے؟ یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے. 10 سال میں آپ نے بڑی محنت کی ہے، سڑکوں کا جال بچھایا ہے،
गुजरांवाला को फूलों का शहर बनाया है, लेकिन अब जो है कूड़ा करकट आके फूलों के शहर को तबाह कर रहा है। सड़कों पर जो है गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। फूलों का शहर भी बना गुजरांवाला और सड़कों को जाल भी बचाया और हेल्थ में भी काम। ये जो कूड़ा करकट की बात करें आपकी बिल्कुल जायज़ बात है। मेरा सख्त गिला है यहाँ की वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। उन्होंने उनको वसाइल भी दी, हर चीज़ दी, और उन्होंने ज़्यादती की, उसका मैंने भरपूर नोटिस किया है। लेकिन इसके लिए अब अबूरी वक्त में जो भी जो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर इंशाअल्लाह मौका मिला तो ये गिला आपका अगले इलेक्शन के 4 महीने बाद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इलेक्शन में ताख़ीर की बातें अभी से हो रही हैं, मुख्य जो है इलेक्शन में ताख़ीर की बातें हो रही हैं, तो कुछ वजह से और तहफ़्ज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अगर इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर नहीं होते तो मुस्लिम लीग नून का स्टैंड क्या होगा, क्या इस्तेमाल? हमारा मौका है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, ताख़ीर की कोई वजह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह ने चाहा तो हम अपना फिल्फ और अवामी मैंडेट के साथ हम अवामी खिदमत के इसी मंसूबे पर, इसी मिशन पर दिन रात कोशिश करेंगे, और 5 साल में पाकिस्तान को अल्लाह ने चाहा तो हिंदुस्तान के मुकाबले में कई शोबों में हिंदुस्तान के मुकाबले में आगे निकलेंगे और हिंदुस्तान को शह मार देंगे।